بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جناب یہاں پہ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ قادیانیت مرزیت کے اندر تصور خدا کے اوپر کہ قادیانی مرزئی کس کو خدا تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ قادیانی مرزئی اپنا تعلق واسطہ اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں اور یہ لوگوں کو باور کرواتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان یا حقیقی اسلام والے ہم ہیں۔ تو چونکہ اسلام کے اندر سب سے پہلی جو سیڑھی ہے، پہلی بنیاد ہے، وہ ہے توحید، یعنی اللہ پاک کا عقیدہ، اللہ پاک کو ماننا، اللہ پاک کو یکتا ماننا، بے مثل بے مثال ماننا، اور اللہ پاک کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کرنا اس اعتبار سے کہ وہ غیر مجسم ہے، وہ مجسم نہیں ہے، وہ غیر متحرک ہے کہ حرکت و سکنت سے پاک ہے، وہ لیسا کا مثل ہی شیء کا مصداق ہے کہ اس کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے، اور وہ تو اس چیز کا مصداق ہے کہ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ اس کی بیٹی ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، وہ یکتا ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ حرکت و سکنت سے پاک ہے۔ تو یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے، جبکہ قادیانیت کا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، اور آج ہم نے لیا ہے قادیانی مرزئی موجودہ 5ویں خلیفہ مرزا مسرور صاحب کی ایک تقریر کو، اور یہ تقریر حال ہی میں اپلوڈ ہوئی ہے۔ یہ جناب آپ کے سامنے یہ اس کا ٹائٹل ہے فرائیڈے سرمن 3 جنوری 2020 ہے، اردو زبان کے اندر یہ لیکچر ہے، اور یہ جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں وہ ہمارے سامنے اوپن ہے۔ ابتدا سے ہی ہم سن لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر گفتگو کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں۔ جی حضرت اقدس وسیع موعود علیہ السلام نے اپنی معرکۃ الآراء تصنیف اسلامی اصول کی فلسفی میں خدا تعالیٰ کو پانے، اسے پہچاننے، اس پر ایمان مضبوط کرنے کہ جو وسائل خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے 8 وسائل بیان فرمائے۔ جو انسان کے مقصد پیدائش کو پورا کرنے والے بھی ہیں۔ اس وقت میں اپنے مضمون کے حوالے سے ایک وسیلے کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس پیش کروں گا، جو 5ویں وسیلے کے طور پر آپ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5واں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے، یعنی اپنا مال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے، اور اپنی طاقتوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے، اور اپنی جانوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے، اور اپنی عقل کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اس کو ڈھونڈا جائے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ومما رزقناہم ینفقون والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی اپنے مالوں۔ جی یہاں تک کافی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے تبصرہ کرنا ہے۔ انہوں نے مرزا غلام قادیانی کی ایک کتاب
اسلامی اصول کی فلاسفی کا ذکر کیا ہے جی مرزا غلام قادیانی نے، جو اسلام کا خدا ہے اس کی جتنی قوت اور طاقت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کو مرزا قادیانی نے 7-8 حصوں کے اندر 7-8 جو نکات ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک آیت بھی کوٹ کی ہے، اور قرآن پاک کی جس آیت کو یہ پڑھ رہے ہیں یہ خلیفہ صاحب وہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے جناب جو اسلامی اصول کی فلاسفی کا ذکر کیا ہے، پہلے تو ہم اس کتاب کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس کے بعد قادیانی مرزائیوں کا جو خدا ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ جناب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے فورم کے اوپر، ہمارا جو آفیشیل فورم ہے ختم نبوت فورم، اور یہاں پر ایک پوسٹ لگائی تھی ہمارے ایک دوست نے، اسلامی اصول کی فلاسفی مرزا قادیانی کی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہمارے عدنان کریمی صاحب ہیں کوئی دوست، یہ ہمارے فورم کے رکن ہیں، انہوں نے یہ ایک پوسٹ لگائی ہے، اس کو آپ توجہ سے پڑھ لیں، آپ کے سامنے یہ اردو کے اندر اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، اس کو آپ اس پوری تحریر کو آپ کیمرے کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو آپ مطالعہ کر لیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور اسلامی اصول کی فلاسفی جو کتاب ہے اس کو دکھاتے ہیں کہ اسلامی اصول کی فلاسفی کتاب کون سی ہے۔ جناب یہ میں آپ کو لے کے آ گیا ہوں قادیانی مرزائیوں کی آفیشیل ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر، اور یہاں پر یہ میرے سامنے اسلامی اصول کی فلاسفی کا ٹائٹل پیج اوپن ہے، اس ٹائٹل پیج کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی یہ کتاب جو ہے نا یہ مرزا قادیانی کی یہ کتاب نہیں ہے، یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ اسلامی اصول کی فلاسفی یا اسلام اور اس کی حقیقت، یعنی تقریر حضرت مرزا قادیانی، اور یہ لکھا ہوا ہے جس کو جلسہ مذاہب اعظم میں لاہور میں مولوی مولانا عبدالکریم صاحب نے پڑھ کر سنایا، اور اس میں حکیم الامت مولوی نور الدین کی تقریریں اور میر نصر نواب صاحب کی نظم بھی شامل کی گئی ہیں جو انہوں نے جلسہ میں سنائی۔ اب اس اسلامی اصول کی فلاسفی کتاب کو مرزا غلام قادیانی کی کتاب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اول تو یہ بات ہے کہ یہ 3-4 بندوں کی تقریروں کا مجموعہ ہے، اور یہ میر ناصر نے بیچ میں نظم بھی شامل کی ہے۔ اب ایک کتاب 3-4 بندوں کی تقریروں کا مجموعہ ہو اور کسی اور کی نظم بھی بیچ میں شامل ہو، اس کو جناب ٹھپا لگا دینا کہ یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی ایک سمجھ لے کہ جہالت بھی ہے اور دھوکہ دہی ہے، اور اس کو فراڈ کہا جائے گا اور اس کو جھوٹ کہا جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا۔ اب یہ خلیفہ جی کو شرم نہیں آئی کہ اتنے لوگوں کے سامنے یہ جناب جھوٹ بول رہے ہیں، اور عوام یہ بیٹھی ہوئی ہے مجنوں بن کے، اور مربی کی خلیفے کی مکھی کے اوپر مکھی مارے چلے جا رہے ہیں، بس سر نیچے کر کے بیٹھے ہیں، خلیفہ جی جو سنا رہے ہیں بس کسی نے کوئی اعتراض نہیں کرنا، کسی نے ان سے کوئی جناب جواب طلب نہیں کرنا کہ خلیفہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں آپ جناب یہ ساری دنیا کو کے سامنے مرزا غلام قادیانی کے ساتھ ایک ایسی کتاب کو منسوب کر رہے ہیں کہ جس کا تعلق مرزا قادیانی کے ساتھ جناب ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے، کہ اس کے اندر مرزا غلام قادیانی کی بھی تقریر ہے اور جناب اور لوگوں کی بھی تقریریں ہیں، اور اس کو تم نے پکڑ کے مرزا غلام قادیانی کے ساتھ خاص کر دیا۔ یہ تو ایک جھوٹ ہم نے پکڑ کے آپ کو دکھایا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، انہوں نے پھر قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے وہ بھی غلط پڑھی، وہ بھی آپ نے سن لی ہے، اور جو حفاظ کرام ہیں قرآن پاک کے حافظ ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے کون سی غلطی کی ہے کہ یہ خلیفہ جی کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، یہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو صحیح طریقے سے قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا۔ اب آتے ہیں قادیانی مرزائیوں کے خدا کے اوپر کہ قادیانی مرزائیوں کا خدا کون سا ہے۔ یہ ہم نے ایک پوسٹ بنائی تھی، یلاش کالا اور کالو خدا کے 3 نام، تو یہ ایک پوسٹ آپ کے سامنے ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذکر حبیب کتاب کے صفحہ 230 کے اوپر کہتے ہیں کہ کالا کالو دراصل عربی الفاظ ہے،
اس کے معنی ہے نگاہ رکھنے والا، یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ ترجمہ کالے کالو کا نہیں لکھا ہوا۔ یہ ہمارا چیلنج ہے کہ اگر یہ ترجمہ کسی لغت کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کالا کالو کا ترجمہ نگاہ رکھنے والا، تو وہ قادیانی مرزئی پیش کر دیں اور اپنے مذہب کو جھوٹا ہونے سے بچا لیں۔ اچھا جی، پھر ایک اور خدا ہے یلاش۔ یہ مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 203 کے اوپر تحفہ گولڈویہ میں لکھا کہ اسی مضمون کے لکھنے کے وقت خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یلاش خدا کا ہی نام ہے، یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے کہ اب تک میں نے اس کو اس صورت پر قرآن اور حدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت کی کتاب میں دیکھا۔ اس کے معنی میرے پر یہ کھولے گے کہ یا لا شریک، یعنی یہ دنیا کی کسی لغت کے اندر نہیں لکھا ہوا اس کا ترجمہ یا لا شریک یہ مرزا غلام قادیانی نے خود ہی تسلیم بھی کر لیا، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ قادیانیوں کے یہ خدا ہیں جی کالا کالو اور یلاش۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کا خدا کون سا ہے؟ خدا ہے یہ ہم آپ کو ایک حوالہ دیتے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 16 ہے، صفحہ 55 ہے، خطبہ الہامیہ۔ یہ آپ کے سامنے عربی عبارت ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے وَآتَيْتُ صِفَةَ الْأَفْنَاءِ وَالْأَحْيَاءِ مِنَ الرَّبِّ الْفَعَالِ۔ اب اس کا ترجمہ مرزا قادیانی خود کرتا ہے کہ اور مجھ کو، یعنی مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے فانی کرنے یعنی فنا کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے، اور یہ صفت خدا کی طرف سے مجھ کو ملی ہے۔ حالانکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ زندہ کرنا یا مارنا یہ خدا کا کام ہے، کسی کو فنا کرنا یا کسی کو زندہ کرنا یہ خدا کا کام ہے، لیکن مرزا غلام قادیانی نے جھوٹ بول دیا کہ یہ صفت مجھے دی گئی ہے۔ یہاں پہ مرزا غلام قادیانی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور خدائی اوصاف کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ قادیانی مرزائیوں کا خدا اس کے اوصاف کیا ہیں اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ خدا جو ہے نا قادیانیوں کا وہ غلطی بھی کر سکتا ہے۔ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 106 ہے، حقیقت الوحی ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں فوجوں کے ساتھ ناگہانی طور پر آؤں گا، میں رسول کے ساتھ ہو کر جواب دوں گا، اپنے ارادہ کو کبھی چھوڑ بھی دوں گا اور کبھی ارادہ پورا بھی کروں گا۔ یعنی مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ اختی، میں کبھی خطا کروں گا، کبھی گناہ کروں گا، واصیب، اور کبھی اس کو جو ہے نا پورا بھی کروں گا۔ اب یہ اختی، یہ خطا کا لفظ بڑا مشہور ہے، یہ اردو کے اندر بھی مستعمل ہے اور عربی کے اندر بھی اس کا استعمال ہے، اور چونکہ عربی کی یہ عبارت لکھی ہے تو اب نیچے لکھتے ہیں کہ اس وحی الہی کے ظاہری الفاظ یہ معنی رکھتے ہیں کہ میں خطا بھی کروں گا اور ثواب بھی، یعنی جو میں چاہوں گا کبھی کروں گا اور کبھی نہیں، اور کبھی میرا ارادہ پورا ہوگا اور کبھی نہیں۔ ایسے الفاظ خدا تعالیٰ کے کلام میں آ جاتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو میرا خدا ہے وہ یلاش ہے، کالا ہے، کالو ہے، وہ خطا بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے اور ثواب بھی کرتا ہے، وہ ارادوں کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ ایک ہم نے حوالہ دیا کہ جس میں آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ قادیانیوں کا جو خدا ہے وہ جناب خطا بھی کرتا ہے اور خطا کار ہے۔ آئیے جی، خدا چور بھی ہے قادیانی مرزائیوں کا خدا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ 396 ہے، تجلیات الہیہ ہے۔ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ چوروں کی طرح پوشیدہ آنا یہ قادیانی مرزائی خدا کا کام ہے، جبکہ مسلمانوں کے خدا کا یہ کام نہیں ہے۔ آگے جی، آگے بڑھتے ہیں، اور بھی ہم حوالہ جات آپ کو دکھاتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی خود خدا بننے کے لیے جناب وہ پر تولتا رہا اور اس نے اعلان بھی کیا کہ میں خدا ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 564 ہے، آئینہ کمالات اسلام۔ مرزا قادیانی عربی کے اندر لکھتا ہے وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهِ،
میں نے ایک منام کے اندر اپنے آپ کو اللہ بنا دیکھا، این اللہ بنے دیکھا، اور آگے اس کی تعبیر نکالتا ہے کہ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي ہوا، اور میں نے پھر یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں، میں اللہ ہی ہوں۔ نیچے جو عربی عبارت لکھی ہے یہ سب کے سامنے علماء اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ پھر میں نے اس دنیا کو بنایا، اس پوری کائنات کو میں نے تخلیق کیا، جنت اور دوزخ کو میں نے بنایا، انسانوں کو میں نے تخلیق کیا، اور دیگر تمام کائنات کی چیزوں کو میں نے تخلیق کیا، حتیٰ کہ اسی روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 565 کے اوپر آئینہ کمالات اسلام جو اس کا اگلا صفحہ ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ فَكُنْتُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا أَدْرِي مَا كُنْتُ مِنْ قَبْلِ، میں اس حالت میں پہنچ گیا کہ پھر مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لا ادری، میں نہیں جانتا تھا کہ میں پہلے کیا تھا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ میرے اندر سما چکا تھا، اللہ اور میں ایک ہی ہو چکے تھے۔ اور آگے نیچے جا کے تھوڑا سا دیکھیں، یہ مرزا قادیانی کہتا ہے وَقُلْتُ، پھر میں نے جب میں اللہ بن گیا تو پھر میں نے کہا، قُلْتُ میں نے کہا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تو پھر میں نے کہا آؤ جی چلو نیا آسمان اور زمین بناتے ہیں۔ پھر یہ آگے کہتا ہے الان نخلق الانسان، پھر میں نے تخلیق کیا، ہم نے تخلیق کیا۔ یہ مرزا قادیانی اپنی طرف بات کر رہا ہے، اللہ کی بات نہیں کر رہا۔ کہتا ہے میں نے تخلیق کیا انسان کو من سلسلۃ من طین، ایک بجتی مٹی سے میں نے انسان کو تخلیق کیا۔ اور نیچے یہ سارے عربی الفاظ لکھے ہیں، یہ علماء پڑھ سکتے ہیں اور ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر بہت سے حوالے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں میرے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی کیونکہ اس موضوع پر میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز بنائی ہیں اور یہ سارے حوالہ جات میں نے دکھائے ہوئے ہیں۔ ایک سر دست اور بھی حوالہ لے لیں، روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 714 ہے، الخاتمۃ الاستفتاء۔ مرزا قادیانی کہتا ہے انما امرک اذا اردت شیئا، میرا خدا مجھے وحی کر کے کہتا ہے کہ اے مرزا قادیانی جب تیرا کسی چیز کا ارادہ ہو کہ تو وہ کام کرے تو ان تقولا، بس تو اتنا کہا کر، لہو اس چیز کے بارے میں، کن، تو صرف کن کہا کر، فیکون تو وہ کام ہو جائے گا، تو کن کہے تو وہ کام ہو جائے گا۔ یہاں پر تنزیل ویب سائٹ میرے سامنے اوپن ہے دوستو، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور فیکون کے اوپر میں نے سرچ کی ہے اور بہت سی آیات مجھے مل گئی ہیں کہ اللہ پاک کن کہتا ہے تو فیکون وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور میں صرف ایک آیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بقایا آیات آپ کے سامنے آپ خود سرچ کر لیجئے گا۔ سورہ یاسین کی ایک آیت کے اوپر میں نے کلک کیا ہے اور یہ سورہ یاسین ہے، آیت نمبر 82 ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو فیکون وہ کام ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم نے پورا آپریشن کر دیا قادیانیت مرزیت کے خدا کا، اور اتنے لوگوں کو بٹھا کر کے لوگوں کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا مسرور صاحب، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی فلسفی کے اندر مرزا قادیانی نے خدا کی طاقت اور قوت کا اظہار کیا ہے اور دلائل دیے ہیں، جبکہ یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو دلائل ہیں وہ مرزا قادیانی کے ہیں یا کہ وہ جناب کسی اور کے ہیں، کیونکہ یہ 3 4 5 بندوں کی کاوش ہے کہ اسلامی فلسفی یہ کتاب وجود میں آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تصویر کا ایک اور رخ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ قادیانیت مرزیت کا خدا کون سا ہے، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ ابھی تک تو ہمارے دوستوں نے یہی سنا تھا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن آج یہ بھی سن لیا آپ نے کہ مرزا غلام قادیانی نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا ہوا ہے اور خدائی اوصاف کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے۔ میں آخر میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے، آپ کو پتہ چل جائے۔ اور یہاں پر ایک اور بھی میں بات کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم ابھی سکرین کیپچرنگ کر رہے ہیں،
انشاءاللہ عز و جل ایک اچھے رزلٹ کے ساتھ، اچھے سیٹ اپ کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو جو ہے نا وہ اپنا ختم نبوت فورم کا بنا لیا جائے، جس میں اچھے کیمرے ہوں اور اس میں لائٹنگ ہو، اس میں اچھے مائک ہوں، ساؤنڈ سسٹم ہو، اور دیگر جو ہے نا یہ ویڈیو بنانے کی جو چیزیں ہیں وہ ساری رکھ کے اچھے طریقے سے ایک دین کا جو پیغام ہے، اللہ رسول کا جو پیغام ہے، اسلام کا جو پیغام ہے، وہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ختم نبوت اسٹوڈیو جو ہے نا ایک چھوٹا سا بنایا جائے، اور بسا اوقات ہم لائیو بھی آتے ہیں، تو وہ لائیو آنے کے اندر بھی ہمارے پاس جب کیمرے اچھے ہوں گے، ساری چیزیں اچھی ہوں گی، تو وہ بھی ایک بہت اچھی سہولت ہمیں میسر ہو جائے گی۔ تو ان قریب انشاءاللہ تعالی تو ایک اچھے سیٹ اپ کی ہم کوشش کر رہے ہیں، دعا گو رہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اور یہ ایک کارواں جو چل رہا ہے یہ اسی طریقے سے کارواں چلتا رہے، اور دین کی، اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی جو حفاظت ہے ہم کرتے رہیں، اور اپنے اسلام کا بول بالا کرتے رہیں۔ ان ملحدین کے ساتھ ہماری ڈیبیٹ ہوتی رہے گی، ان عیسائیوں کے ساتھ، ان ہندوؤں کے ساتھ، اور ان قادیانی مرزیوں کے ساتھ ہماری ڈیبیٹ جاری رہے گی، اور اس کو ہم بند نہیں کریں گے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ آخری دم تک، قبر کی دیواروں تک یہ کام جو ہے نا ہمارا چلتا رہے، اور ہم اسی طریقے سے اسلام کا بول بالا کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔